دنیا میں مختلف مذاہب ہیں اور تقریباً تمام ہی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ اور یہ خاتمہ کس طرح ہوگا، اس میں اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن خاتمے پر تقریباً مذاہب بلیو کرتے ہیں۔ اگر ہندوازم کی بات کریں تو ہندوازم کے مطابق دنیا کبھی بھی اپنے مکمل خاتمے کو نہیں پہنچتی، بلکہ وہ ایک گردش میں چلتی ہے جہاں پر 4 یگوں میں دنیا چکر کاٹتی ہے، جس میں وہ پھر چوتھے یگ کے بعد تباہ ہو کر دوبارہ سے اس سائیکل میں ریپیٹ آ جاتی ہے، جہاں سے وہ دوبارہ سے بنتی ہے اور دوبارہ سے 4 یگوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ 4 یگ ہیں: ست یگ، تریتا یگ، دوپر یگ، کلی یگ۔ تو ان 4 یگوں میں جو سب سے پہلا یگ ہے وہ ہے ست یگ۔ اس یگ میں لوگوں کی زندگیاں سچائی اور نیکی سے بھرپور ہوتی ہیں، یہاں کسی بھی قسم کی برائی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس تریتا یگ۔ اس دور میں کچھ برائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، مگر لوگ کبھی بھی سچائی اور دھرم کے راستے پر چلتے ہیں۔ تیسرا جو ہمارے پاس یگ ہے وہ ہے دوپر یگ۔ دوپر یگ میں برائیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور لوگوں کی سچائی میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور آخری یگ ہے کلی یگ۔ یہ وہ دور ہے جس میں دنیا بھر میں برائیاں عروج پر پہنچ جاتی ہیں، اور یہ وہ یگ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ کلی یگ کے اختتام پر دنیا میں ایک عظیم تباہی آئے گی۔ اس تباہی کو مہا پرلیا کہا جاتا ہے، جس میں زمین، پانی، ہوا اور آسمان تمام عناصر ایک بڑی تبدیلی سے گزریں گے۔ یہ ایک ایسا وقت ہوگا جب زمین کی ہر چیز، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو یا نباتات، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ مہا پرلیا کے دوران شیو کی آتشیں رقص کے ذریعے دنیا کی تخریب کی جائے گی۔ شیو کا رقص داندو کہلاتا ہے، اور یہ رقص دنیا کے تمام اجزاء کی تحریب کا سبب بنے گا۔ اس کے بعد نئے سرے سے کائنات کی تخلیق کا آغاز ہوگا۔ پھر برہما کے ذریعے نئی کائنات کی تخلیق ہوگی اور وقت کا چکر دوبارہ شروع ہوگا۔ اس نئی تخلیق میں ایک نیا یگ یعنی ستیہ یگ کا آغاز ہوگا، جہاں دنیا ایک بار پھر سچائی اور نیکی سے بھرپور ہوگی۔ ہندو مت کے مطابق دنیا کا خاتمہ اور پھر اس کی تخلیق ایک مسلسل عمل ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ چکر ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اس کا مقصد کائنات کی تخلیق برقرار رکھنے اور پھر تباہی کے ذریعے نئے سے تخلیق کرنے کا عمل ہے۔ دنیا کا خاتمہ ہندو دھرم کے نزدیک ایک عارضی اور قدرتی عمل سمجھا جاتا ہے، جس میں وقت کے چکر کا کوئی اختتام نہیں ہوتا۔ ہر اختتام ایک نئے آغاز کی طرف لے کر آتے اور یہ چکر ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اب یہ تھا ہندوازم کے مطابق دنیا کا اختتام، جو کہ کبھی بھی نہیں ہوتا بلکہ ایک سائیکل میں ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، جو 4 یگوں پہ مشتمل ہے، اور آخری یگ کے بعد یہ دوبارہ سے دنیا تخلیق ہوتی ہے اور دوبارہ سے ان 4 چکروں میں چلی جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں عیسائیت میں دنیا کا اختتام کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ عیسائیت کے مطابق دنیا کا خاتمہ اچانک نہیں بلکہ ایک الہی منصوبے کے تحت ہوگا۔ بائبل میں دنیا کے اختتام کو قیامت کا دن یا یوم آخر کہا گیا ہے۔ یہ دن خدا کی عدالت، انصاف اور حق کی فتح کا دن ہوگا۔ بائبل کے مطابق دنیا کے خاتمے سے پہلے کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ یہ نشانیاں انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے ہوں گی تاکہ وہ خدا کی طرف لوٹ آئیں۔ عیسائیت کے مطابق آخری زمانے میں جنگیں اور بدامنی پھیل جائے گی، قحط، زلزلے اور بیماریاں آ جائیں گی، محبت کم اور خود غرضی زیادہ ہو جائے گی، جھوٹے نبی اور گمراہ کرنے والے لوگ ظاہر ہوں گے۔ یہ سب نشانیاں اس بات کا اشارہ ہوں گی کہ دنیا اپنے اختتام کے قریب ہے۔ بائبل میں ایک طاقتور کردار کا ذکر بھی ملتا ہے جسے ہم دجال یا اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کو دھوکے دے گا اور خود کو نجات دہندہ ظاہر کرے گا، مگر وہ انسانیت کو گمراہی کی طرف لے کر جائے گا۔ اس کے بعد ایک عظیم لمحہ آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد ہوگی۔ عیسائیت کے مطابق یسوع مسیح آسمان سے جلال اور طاقت کے ساتھ واپس آئیں گے تاکہ برائی کا خاتمہ کریں اور انصاف قائم کریں۔ اس کے بعد یہ دنیا اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ ہر مردے کو زندہ کیا جائے گا خدا کے سامنے پیش ہونے کے لیے۔ اس دن ہر انسان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ نیک اور ایمان والے لوگ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، جبکہ برائی کرنے والوں کو سزا دی جائے گی۔ یہ دن خدا کے مکمل انصاف کا دن ہوگا۔ بائبل کے مطابق دنیا کے خاتمے کے بعد خدا ایک ایسی زمین بنائے گا جہاں نہ دکھ ہوگا، نہ موت، نہ آنسو، صرف امن، محبت اور سکون ہوگا۔ تو اس طرح عیسائیت کے مطابق دنیا اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ اب ہم اگر اسلام کی بات کریں تو اسلام کس طرح دنیا کا اختتام
ہمیں پیش کرتا ہے۔ اسلام اور عیسائیت کے اندر دنیا کا اختتام تقریباً ایک جیسا نظر آتا ہے۔ اسلام کے مطابق یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک دن ایسا آئے گا جب تمام انسانوں کو اپنے اعمال کا حساب خدا کو دینا ہوگا، اور یہ دن ہوگا قیامت کا دن۔ قرآن مجید میں بار بار قیامت کا ذکر کیا گیا تاکہ انسان اپنی زندگی کا مقصد سمجھے اور آخرت کی تیاری کرے۔ اسلام کے مطابق قیامت سے پہلے بہت سی چھوٹی اور بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ان چھوٹی نشانیوں میں ہے برائی کا عام ہو جانا، سچائی کا ختم ہو جانا، امانت میں خیانت ہونا، والدین کی نافرمانی، وقت کا تیزی سے بڑھنا ہے۔ جبکہ بڑی نشانیوں میں ہے دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، یاجوج ماجوج کا آنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ یہ نشانیاں اس بات کا اعلان ہوں گی کہ قیامت قریب ہے۔ اسلام کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال کو ختم کریں گے اور برائی کا خاتمہ کریں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے فرشتے اسرافیل سور پھونکیں گے، جس پر تمام انسانیت اور تمام روحیں اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ پھر ایک مدت کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، دوسرے سور پر تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ یہ دن یوم حشر کا ہوگا، جب تمام لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال کے جواب دہ ہوں گے۔ ہر انسان کے اعمال تولے جائیں گے، نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی جائے گی، جبکہ برے لوگوں کو سزا کے طور پر جہنم دی جائے گی۔ جنت ایسی جگہ ہوگی جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ موت، نہ خوف، صرف ہمیشہ کی خوشی۔ اور جہنم ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں ہمیشہ کا عذاب ہوگا، کوئی خوشی، کوئی سکون نام کی چیز میسر نہ ہوگی۔ اس طرح اسلام ہمیں دنیا کے اختتام بتاتا ہے کہ دنیا کس طرح اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ اگر دنیا میں مختلف مذاہب انسان کے خاتمے اور کائنات کے خاتمے کو مانتے ہیں کسی نہ کسی طرح، اسلام، ہندوازم یا کرسچینٹی جو بھی ہو، اور ان کے مطابق خاتمہ اس لیے ہے چونکہ انسانیت سفر کرے گی اور اس کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر دنیا اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ سچائی، امن اور سکون کو قائم کرنے کے لیے یا تو چکر شروع ہو جائیں گے دوبارہ سے، یا پھر قیامت آ کے جنت جہنم کا نظام شروع ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ انسانیت جب اپنے اخلاقیات اور اپنی اصل چیز کو بھول جائے گی جو ہے انسانیت، تو اس وقت ہمارے پاس قیامت آئے گی۔ لہٰذا انسانیت کے لیے اچھا رہیں، بہتر رہیں اور دکھ تکلیف نہ پہنچائیں۔